قرآن کے پرانے اوراق جلا دیتے ہیں لوگ، سنا ہوگا آپ نے، پھر پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر مار پٹائی ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یہ کو بندہ بھی مار دیتے ہیں، مارتے ہیں یا کوٹتے ہیں، بڑا اہم ایشو ہے۔ اچھا یہ وجہ تنازع بنا ہوا ہے، یہ بڑا عجیب موضوع میں آپ کو بڑا اہم بات بتانے والا ہوں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے یہ واقعہ رونما ہوا آپ کے اورنگی ٹاؤن میں، قطر ہاسپٹل کے قریب۔ میں آج ایک بات پہلے سب سے شروع میں کہہ دوں کہ جو مفتی فتویٰ دے نا کہ قرآن کے پرانے اوراق جلانا جائز ہے، وہ اہل حدیث ہو، بریلوی تو دیتا ہی نہیں ہے، جو بھی دے اس کو پکڑ کے اسی مجمع میں لے جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سن لو، بڑی دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ پھر فرمایا کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت، خلفائے راشدین، سنت الخلفائے الراشدین المہدیین، یہ ہدایت یافتہ ان کی۔ اچھا وہ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹائم کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے نسخے جلائے تھے۔ وہ کیوں جلائے تھے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قرآن کے نسخے، اچھا وہ پرانے نہیں تھے، پہلی بات یہ کہتے ہیں نا پرانے اوراق جلانا، وہ پرانے نہیں تھے جو حضرت عثمان نے جلائے تھے۔ اہل حدیثوں کو ابھی سمجھ آئے گی آج انشاءاللہ، اور پھر بولیں گے کہ یہ شاید مولوی اہل حدیث نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے جو نسخے جلائے تھے وہ پرانے نہیں تھے۔ نمبر 2 وہ پیپر پہ نہیں تھے، ایسے ہی ہے، چمڑے پہ تھے، پتوں پہ تھے، کھجور کی چھال پہ تھے۔ ایک بات، حضرت عثمان نے جو قرآن کے نسخے جلائے تھے نا، اس میں صحابہ کی رضا شامل تھی، بلکہ رضا کیا، مشورہ شامل تھا۔ وہ کیوں جلائے تھے؟ اس لیے کہ جب قرآن اترا تھا نا، 2 پارے اس کے پاس، 1 پارہ اس کے پاس، 1 سورت اس کے پاس، 1 سورت اس کے پاس، قرآن منتشر تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شریعت میں حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں، انہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے نسخے لائے، حضرت علی سے نسخے لیے، حضرت فاطمہ والے لیے، حضرت عمر والے لیے، جو جس صحابی کے پاس تھا پورے اپنی خلافت کے دوران پورے مسلمانوں میں منادی کرا دی کہ قرآن کا جو حصہ جس کے پاس ہے وہ امیر المومنین کے پاس لے آئے۔ لہذا کوئی یہ سورہ بقرہ جو آپ کو پہلے دوسرے پارے میں ملتی ہے، یہ آدھی یہاں تھی آدھی وہاں تھی، سورہ نور کا یہاں تھی کو آدھی یہاں تھی، یعنی منتشر تھے، وہ سارے جمع کیے۔ حضرت عثمان نے اپنی خلافت میں ایک شعبہ قائم کیا، جمع القرآن کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا، اور سب نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہا یہ اس صورت کا حصہ یہاں جا نتی ہو گیا، یہ یہاں کا وہاں ٹچ ہو گیا، یہاں سے وہاں ٹچ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے کہا سارا ترتیب سے سیٹ کرو، مکی مدنی ساری ترتیب بناؤ، ان کو چیپٹر وائز کرو، یعنی پارا وائز کرو، سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک نسخہ تیار ہوا جس کو کہتے ہیں قرآن الکریم، آج بھی موجود ہے۔ یہ حضرت عثمان کا نسخہ ہے، جامع القرآن حضرت عثمان۔ یہ نسخہ جب تیار ہو گیا ساری تحقیق تفتیش کے بعد، اس کے بعد جو نسخے منتشر تھے، اس ڈر سے حضرت عثمان نے ان کو کہا اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے ان کو جلایا تھا کہ کہیں کوئی نسخہ بچ گیا کسی گروہ کے پاس تو وہ کہے گا قرآن یہی ہے اور امت فتنے کا شکار ہو جائے گی۔ لہذا جو قرآن جمع کیا، سارے نسخے جمع کر کے ایک 30 پاروں کا قرآن بنا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لکھوا کر پورے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا، اور جو اضافی تھے منتشر تھے، آدھی صورت یہاں آدھی وہاں، ان سب کو اکٹھا کر کے جلا کر دفن کر دیا گیا کہ یہ کسی کے ہاتھ نہ لگے جس سے فتنہ برپا ہو جائے۔ کس وجہ سے ان کو جلایا تھا؟ ایک تو وہ اوراق نہیں تھے، وہ بلکہ قرآن کے حصے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ امت کے فتنے سے ڈرتے ہوئے ان کو جمع کیا تھا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، اب یہ شکوہ ہے ہی نہیں کہ بھئی ان کے پاس کوئی اور قرآن ہے، ان کے پاس اور قرآن ہے، لہذا یہ قرآن صحیح ہے وہ جلا دو، یہ لاجک ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرانے اوراق نہیں تھے، یہ پرانے اوراق ہیں، پیپر پہ ہیں، وہ پیپر پہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام ایک تھا۔ آج اسلام کتنے ہیں تمہارے پاس؟ گنو، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، فلانی ہے، ڈمکانی ہے، وہ پوری لائن ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ ہمارے گروہ ہیں۔ جو اسلام عثمان کے پاس تھا
علی کے پاس تھا وہ آج کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے، وہ مکے میں ہے۔ ہمارے پاس تو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں یا شیعہ ہیں یا گڑنتیے ہیں یا شرکیے ہیں یا جو بھی ہے، سہروردیے ہیں، قادریہ ہیں، ہمارے پاس تو یہ اسلام ہے نا۔ اسلام ایک تھا، لہذا اب اسلام ہے فرقوں میں، لہذا فتنہ بن گیا۔ اب فتنہ یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں جلاؤ، اگر جلاؤ گے فتنہ برپا ہوگا۔ اس وقت یہ تھا کہ جلاؤ تاکہ فتنہ منتشر نہ ہو، اب یہ ہے کہ اگر جلاؤ گے تو کیونکہ فرقے فتنہ کی شکل میں موجود ہیں آپ کے اوپر۔ اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی بیوی کو مارنے کی سمجھانے کی حق رکھتا ہے نا، وہ گلی میں نکل کے بیوی کو مارنا شروع کر دے، کوٹنا شروع کر دے، آپ جیسا آدمی ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے کہتے ہیں نا، وہ غیرت نہیں آتی؟ جو کرنا ہے اندر جا کے کر، تو گلی میں کیوں کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، کوئی آدمی اپنے بیٹے کو گلی میں مارنا شروع کر دے، دوسرا آگے باپ کو پکڑ لے گا، بھئی نافرمان ہے تو ادھر جا کے سمجھا، اس کو گلی کا ماحول کیوں خراب کر رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، وہ مالک ہے نا بیٹے کو مارنے کا، وہ مالک ہے بیوی کو مارنے کا۔ قرآن کے اوراق کا مالک کلام خدا ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے قرآن، یہ کلام ہے، کلام زبان سے ہوتی ہے۔ اور ظالمو تم زبان خدا کو جلاتے ہو پرانا کہہ کر، دھوتے نہیں ہو، پاکیزہ نہیں رکھتے ہو۔ کتنی کمپنیاں ہیں جو قرآن کو پیکنگ کرتی ہے پرانے اوراق کو اور اس کو جا کر سمندر میں ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس زمانے میں قرآن کو پرانے اوراق کہہ کر جلانا، یہ آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ وہ وجہ صحابہ کا اجماع تھا کہ فتنہ نہ پھیلے، آج تم خود فتنہ بن گئے ہو قرآن کے اوراق کو جلا کر۔ نہیں کیا کرو ایسے، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، مقدس اوراق ہیں، ان کو سنبھالا کرو، کسی سے نہیں سنبھلتے ادھر لاؤ۔ اور میرا دماغ کھایا ہوا ہے، ایک آدمی ہے اشرف صاحب ہے، وہ ہر مہینے فون کرتا ہے، اور میں نے ان کو بھی بتایا کہ کسی مسجد میں ہوں تو ادھر لایا کرو۔ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اتنے قرآن کا اعلان کریں گے کہ خرید لو، جنہوں نے خریدنے وظیفہ دیں گے وہ پیسے لیں گے، قرآن دیں گے اور آپ کے پرانے اوراق لے جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے تو وہ نظام لاؤ مسجد صدیق میں، میں آج واضح اعلان کر رہا ہوں قرآن کو۔ اچھا پھر مولوی جب فتویٰ دیتا ہے اس کو پکڑو، بھائی وہ فتنہ اور تھا، اب فتنہ اور ہے، اس زمانے کی ضرورت اور تھی، اب اور ہے، وہاں علم کی کیفیت اور تھی، اب اور ہے، وہاں صحابہ تھے، یہاں کون ہے؟ لہذا یہ بہت بڑی اس زمانے میں ظلم کی ایک کہانی جاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے پرانے اوراق جلانا جائز نہیں ہے، یہ اہل حدیث کا میں فتویٰ جاری کر رہا ہوں۔ اگر کوئی جلائے اس کو پکڑو، مارنا آپ کا حق نہیں ہے، آپ قانون کے حوالے کرو، لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ قرآن کے اوراق کو سنبھالو، بھلے اپنے گھر میں جلاؤ یا باہر میں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ ویسے بھی کلام خدا ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویسے بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کر دیں گے، کیونکہ یہ جواب دینا لازمی تھا۔ میرے اپنے مسلک کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے حضرت، یہ ادھر سے کوئی مفتی اٹھتا ہے فتویٰ دے دیتا ہے پرانے اوراق جلا دو، وہ مؤذن بیچارہ جلا دیتا ہے اور بعد میں وہ خود جلایا جاتا ہے۔ ظلم کرتے ہیں، فتویٰ خود دیتے ہیں، جلاتے غریبوں کو، وہ غریب کو مار دیا بیچارے کو، پتہ نہیں کیا اثر کیا اس کا، جس نے رنگی ٹاؤن میں واقعہ کیا، وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی ایک حافظ قرآن اذان دیتا مسجد میں، مفتی صاحب کا فتویٰ سنا، اس نے قرآن کے اوراق جلا دیے۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ایسے مفتی کو پکڑو، بھلے جتنا بھی بڑا مفتی ہو، وہ اسلام سے بڑا کوئی مفتی ہے، قرآن سے بڑا کوئی مفتی